یہ عبارت جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد تقلم بعض منتحل الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحا لكان رأيا متينا ومذهبا صحيحا إذ الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيها للجهال عليه غير أن لما تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين والأقوال الساقطة عند العلماء رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وقد تقلم بعض منتحل الحدیث من اہل عصرنا. یہاں سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیثی باب میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو فرما رہے ہیں. یہ ایک اصولی مسئلہ ہے جس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ گفتگو کر کے اس رسالے کو اور اس مقدمے کو ختم کر دیں گے. حدیث دو طرح کی، سند دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سند متصل ہوتی ہے، ایک منقطع ہوتی ہے. حدیث شریف کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں. حدیث شریف کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں. اس میں پہلی شرط راوی کا عادل ہونا. اس میں دوسری شرط راوی کا تام الضبط ہونا، یعنی روایت کو اچھی طرح وہ محفوظ کرتا ہو. اس میں تیسری شرط راوی میں وہ علتیں نہ پائی جائیں جس کی بنیاد پر راوی کمزور پڑتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے. اس میں چوتھی شرط راوی منکر نہ ہو، یعنی ثقہ کی مخالفت نہ کرتا ہو. اور اس میں 5ویں شرط اتصال سند. سند کا ہر راوی مروی عنہ سے ملا ہوا ہو. یہ 5ویں جو شرط ہے نا، اس پر یہ گفتگو چلے گی. اور ہر راوی اپنے مروی عنہ سے ملا ہے، اس کا پتہ چلتا ہے حدثنا اخبرنا یا سمیتو کے لفظ سے. راوی جب کہتا ہے حدثنا، اس کا مطلب یہ ملا ہے. راوی جب کہتا ہے اخبرنا، اس کا مطلب یہ ملا ہے. راوی جب کہتا ہے سمیتو، اس کا مطلب یہ ملا ہے. تو حدثنا اخبرنا سمیتو کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راوی اپنے مروی عنہ سے ملا ہے. اس میں تو کوئی اشکال نہیں، یہ سند متصل ہو گئی. لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ راوی اپنے مروی عنہ سے عن کہہ کر نقل کرے گا، جس کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے. عن کہہ کر کے نقل کرتا ہے. تو اس میں تو سماع کی تصریح ہوتی نہیں. ہو سکتا ہے سنا ہو سکتا ہے نہ سنا ہو. اس لیے کہ راوی کہتا ہے ان فلاں، تو ان فلاں میں وہ فلاں سے ملا بھی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہ ملا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے. ایسی سند کو سند معنعن کہا جاتا ہے، اور ایسی حدیث کو حدیث معنعن کہا جاتا ہے. حدیث معنعن جو عن کہہ کر نقل کی جا رہی ہے، اس میں 3 صورتیں ایسی ہیں کہ جن 3 صورتوں میں بالاتفاق روایت کو منقطع کہا جائے گا، متصل نہیں. 3 صورتیں متفق علیہ طور پر. نمبر 1، راوی نے وضاحت کی ہے کہ میں مروی عنہ سے نہیں ملا ہوں.
میں جس سے روایت نقل کرتا ہوں میں نہیں ملا. جب وہ وضاحت کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس نے یہ حدیث کسی اور سے سنی ہے. ارے جب وہ ملا ہی نہیں تو وہ حدیث دوسرے سے سنی. اس لیے راوی نے جب یہ بیان کر دیا کہ میں مروی عنہ سے نہیں ملا تو بالاتفاق وہ حدیث منقطع ہوگی. نمبر 2، راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہیں ہے. تو اس صورت میں بالاتفاق وہ روایت منقطع ہوگی. مثلا آپ حضرت شیخ یونس صاحب سے نقل کرو تو آپ کا اور حضرت کا زمانہ ایک نہیں ہے، وہ تو انتقال کر گئے. اور آپ اب یوں کہو کہ ان محمد یونس، تو یہ حدیث عن منقطع ہوگی، اس لیے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک نہیں، تو آپ نے ان سے سنی ہی نہیں، کسی اور سے سنی ہے. 2 شکلیں ہو گئی. یا تو راوی یہ وضاحت کر دے کہ میں مروی عنہ سے نہیں ملا، یا دونوں کا زمانہ ایک نہیں. تیسری شکل، راوی مدلس ہے، اس کو تدلیس کی عادت ہے، ضعیف استاذ کو چھپانے کی عادت ہے، اور وہ ان کہہ کر نقل کرتا ہے، تو اس کی روایت منقطع ہوگی جب تک کہ وہ وضاحت نہ کر دے. یہ 3 شکلوں میں بالاتفاق روایت منقطع کہی جائے گی، قابل استدلال نہیں ہوگی. لیکن ایک چوتھی صورت جس میں امام مسلم کی بحث چل رہی ہے، چوتھی صورت حدیث معنعن ہے اور راوی نے کہیں وضاحت نہیں کی کہ میں نہیں ملا ہوں. ارے پہلی جو 3 شرطیں میں نے بیان کی اس کے اپوزٹ، راوی نے کہیں یہ وضاحت نہیں کی کہ میں نہیں ملا، اور راوی اور مروی عنہ کا زمانہ بھی ایک ہے، زمانہ بھی ایک ہے، اور زمانے کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں وضاحت بھی نہیں ہے. اور نمبر 3، راوی مدلس بھی نہیں ہے. اور وہ ان کہہ کر نقل کر رہا ہے، تو اس کی حدیث معنعن کا حکم کیا ہوگا؟ یہ ہے بحث. یہاں سمجھ میں آیا؟ جس میں بحث ہم کریں گے. راوی مدلس نہیں، نمبر 2 راوی اور مروی عنہ کا زمانہ بھی ایک ہے، نمبر 3 راوی نے کہیں ڈکلر نہیں کیا، وضاحت نہیں کی کہ میں مروی عنہ سے نہیں ملا ہوں. اس صورت میں حدیث معنعن کا کیا حکم ہوگا؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث معنعن کو ہم قبول کر لیں گے. امکان لقا پر. امکان لقا کا معنی جب زمانہ ایک ہے اور وضاحت بھی نہیں آئی تو ضرور ملا ہوگا. بھئی ملا ہوگا زندگی میں ایک مرتبہ. اور ملاقات کی تشریح کیسے ہوگی؟ حدثنا اخبرنا، ضرور ملا ہوگا. اس کو کہتے ہیں امکان لقا، ممکن ہے. مطلب اس امکان لقا پر امام مسلم کہتے ہیں اس کی حدیث معنعن کو ہم قبول کریں گے، متصل قرار دیں گے، قابل استدلال ہوگی. امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا اکیلے کا مذہب نہیں ہے، جمہور محدثین کا ہے. اس کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یوں کہا کہ اگرچہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے اور کہیں وضاحت بھی نہیں ہے کہ نہ ملا ہو، اور مدلس بھی نہیں ہے، تو بھی زندگی میں ایک مرتبہ کسی حدیث میں ان کی ملاقات شرط ہے. زندگی میں ایک مرتبہ ایک حدیث میں اس کی ملاقات شرط ہے. اگر ایک حدیث میں بھی حدثنی اخبرنی سمیتوں سے ملاقات ثابت ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ جتنی حدیث معنعن کو بیان کرے گا
اس مروی عنہ سے، وہ سب قبول، وہ سب متصل۔ اور اگر ایک بھی مرتبہ ملاقات ثابت نہیں ہوتی تو ہم اس کی روایت کو متصل قرار نہیں دیں گے، بلکہ وہ منقطع ہوگی۔ یہ امکان لکا ہم نہیں مانتے، ملاقات ہوئی ہوگی یہ ہم نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے صاف طور پر ایک ملاقات ثابت ہونی چاہیے تو ہی اس کی حدیث معنن کو ہم قبول کریں گے، ورنہ نہیں۔ ہو گئے یہ دو باتیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی تردید کر رہے ہیں، جو لوگ ایک مرتبہ کی ملاقات کو ضروری قرار دیتے ہیں حدیث معنن کے صحیح ہونے کے لیے۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ یہ شرط غلط ہے۔ اچھا، یہ شرط کس نے لگائی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات چاہیے؟ بعض کہتے ہیں کہ امام بخاری اور علی ابن مدینی رحمہم اللہ تعالی، انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات ضروری ہے۔ لیکن اس پر اشکال یہ ہوگا بھائی کہ بخاری میں کئی روایتیں ایسی ہیں کہ راوی مروی عنہ سے ان کہہ کر روایت نقل کرتا ہے، اور اس راوی کی مروی عنہ سے زندگی میں ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اگر بخاری کے وہاں یہ شرط ہوتی تو بخاری پھر ایسی روایت لیتے کیوں؟ اشکال سمجھ میں آیا؟ اگر بخاری کے وہاں یہ شرط ہوتی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات شرط ہے تو پھر امام بخاری کیوں روایت لیتے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرط نہیں لگائی۔ ہاں، امام بخاری نے کچھ نہ کچھ رعایت کی ہے کہ بھئی کوشش کرنا چاہیے کہ ملاقات ہو، باقی 100% ملاقات ہو تب ہی روایت لیں گے، اور ایک بھی ملاقات ثابت نہ ہو تو روایت نہیں لیں گے۔ یہ جبراً شرط نہیں ہے، کچھ نہ کچھ رعایت کی ہے۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس زمانے کے کچھ لوگ ہوں گے جن لوگوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ راوی کی مروی عنہ سے ایک مرتبہ ملاقات زندگی میں ہونی چاہیے۔ اگر ایک ملاقات ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ساری حدیث معنن قبول۔ یہ کچھ لوگ ہوں گے، امام مسلم ان کی تردید کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ یہاں جو الفاظ مسلم جو ہے تردید میں استعمال کر رہے ہیں وہ بہت سخت، چور بھی کہہ رہے ہیں، جاہل بھی کہہ رہے ہیں، ناواقف بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے الفاظ امام مسلم اپنے استاذ امام بخاری پر بولیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام بخاری کی تردید نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے بھائی کہ کہنے والے تو کوئی اور ہوتے ہیں، اور بڑے لوگ ذرا رعایت کر لیتے ہیں تو چھوٹے بھلا دیے جاتے ہیں، نسبت بڑوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لیے نسبت ہو گئی بخاری کی طرف کہ بخاری قائل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑوں کو بہت احتیاط سے بولنا چاہیے۔ کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے؟ اصلاً امام بخاری اس کے قائل نہیں ہیں، نہ علی ابن مدینی قائل ہے۔ اس زمانے کے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ حدیث معنن کے قبول ہونے کے لیے راوی کا اپنے مروی عنہ سے کسی ایک روایت میں حدثنا اخبرنا یا سمیتوں کے ذریعے سے لقا ثابت ہونا چاہیے، تو ہی ہم روایتوں کو مانیں گے، ورنہ تو منقطع ہوگی۔
لیکن چونکہ امام بخاری نے اس شرط کی کچھ نہ کچھ رعایت کی، اس لیے بخاری کی طرف نسبت ہو گئی۔ یہی وہ بات ہے جس کو میں نے مقدمہ مسلم میں آپ کو کہا تھا کہ امام مسلم بخاری کی روایت کیوں نہیں لائے۔ ذہبی نے یوں کہہ دیا اسی مسئلے کی بنیاد پر کہ امام مسلم ناراض ہو گئے بخاری سے، اس لیے روایت نہیں لائے۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس اختلاف رائے کی بنیاد پر اپنے ایسے مایہ ناز استاذ کی حدیث کو کہاں چھوڑ دیں گے؟ اتنا بڑا استاذ امام بخاری، اس کی روایت کہاں چھوڑ دیں گے؟ پھر امام مسلم تو وہ شخصیت ہے کہ نیشاپور نے کسی نے سپورٹ نہیں کیا بخاری کا، تو امام مسلم نے کیا۔ حتیٰ کہ محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیثیں واپس کر دی بخاری کے خاطر، اور امام بخاری سے فرمایا کہ حضرت پاؤں لائیے، آپ کے ہاتھ لائیے، میں اس کو بوسہ دوں، اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جو اپنے استاذ کا اتنا احترام کرتا ہو، کیا ان کو چور کہے گا؟ ان کو جاہل کہے گا؟ پھر ساری دنیا امام بخاری کو تسلیم کر رہی تھی، تو مسلم کیسے کہہ دیں گے ان کو؟ اس لیے میں نے لفظ کہا تھا کہ علامہ ذہبی نے جو کہا ہے وہ بناء فاسد علی الفاسد ہے۔ پھر کیوں نہیں لائے بخاری کی روایت؟ وہ میں بتا چکا ہوں کہ اصل میں دو جماعتیں ہو گئی تھی اس زمانے میں، ایک زحلی کے ماننے والے، ایک بخاری کے ماننے والے۔ امام مسلم نے دیکھا کہ اگر میں بخاری کی روایت لاؤں گا تو زحلی کے ماننے والے میری روایت نہیں لیں گے، میری کتاب نہیں لیں گے، اور اگر میں زحلی کی روایت لاتا ہوں، محمد ابن یحییٰ زحلی رحمۃ اللہ علیہ، تو بخاری کے ماننے والے میری کتاب نہیں لیں گے۔ اور امام مسلم چاہتے تھے کہ میری کتاب سب میں مقبول ہو، اس لیے آپ نے نہ محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت لی، نہ بخاری کی لی، کسی کی روایت تھی؟ محمد ابن یحییٰ زحلی کی روایت کو تو ویسے بھی آپ نے واپس کر دیا تھا بخاری کی محبت میں، بخاری کی روایت بھی نہیں لی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ بہرحال یہ وہ مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھ لو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے سمجھانے میں تکرار بہت کی ہے، ایک لفظ کو 4 مرتبہ بولتے ہیں، اس لیے بات لمبی ہو گئی، ورنہ یہ بہت مختصر بات ہے، یہ بات بہت مختصر ہے، لیکن آپ نے اس کی تکرار بہت کی، ابھی دیکھو گے آپ، جس کی وجہ سے کتاب لمبی ہو گئی۔ فرماتے وقت تکلم بعض منتہی الحدیث من اہل عصرنا، ہمارے زمانے کے بعض حدیث کے چوروں نے، دیکھو منتہل کہہ رہے ہیں، منتہل کہتے ہیں دوسرے کی بات لے کر اپنی طرف منسوخ کرنا۔ کسی کتاب میں کوئی مضمون پڑھ لیا، ابھی کہتا ہے ابھی ابھی دل میں الہام ہوا، اب وہ الہام ہوا یا کیا ہوا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دوسرے کا شعر چرا لیا اور اپنی طرف منسوخ کر دیا کہ میں نے آج ایک شعر بنایا، وہ تو کسی کا ہے، اس کو حدیث کا چور کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے زمانے کے بعض حدیث کے چوروں نے سند کے صحیح اور سند کے ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں وہ بات کہی، یقول وہ بات کہی، لو ضربنا عن حکایتہ، اگر ہم منہ پھیر لیں، ضربہ کا معنی یہاں منہ پھیرنا، ہر جگہ مارنا ہی نہیں ہوتا ہے، اگر ہم منہ پھیر لیں اس کی بات سے اور اس کے فساد کے ذکر کرنے سے بالکل لیا، صفحن کا معنی بالکل لیا، یعنی اگر ہم اس کی بات کا رد نہ کریں، لکان رائے متینن و مذہباً صحیحاً، تب تو اس کی رائے بہت مضبوط اور اس کا مذہب بہت صحیح ہو جائے گا۔ ارے بھائی، اگر ہم تردید نہیں کریں گے تو لوگ ان کے مذہب کو صحیح سمجھ لیں گے، ان کی بات کو صحیح سمجھ لیں گے، اس لیے ان کی تردید ضروری ہے۔ آگے ایک بات کام کی کہہ رہے ہیں، اذ الاعراض عن قول المطرح، اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والی بات سے اعراض کر لینا، جواب نہ دینا،
اعراض کا معنی جواب نہ دو، احرا یہ بہتر ہے، لاماتتہ اس بات کے مر جانے کے لیے، واخمال ذکر قائلہ اس کے کہنے والے کا ذکر ختم ہو جانے کے لیے، واخمال ذکر قائلہ، واجدر اور زیادہ بہتر ہے، اللہ یکون جاہلا تنبیہا للجہال علیہ کہ جاہلوں کو اس پر خبر نہ ہو۔ امام مسلم اس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر بات کا جواب نہیں دینا ہے، تو روزانہ اس طرح بارش کے میدک کی طرح باتیں نکلتی رہتی ہیں۔ ہر بات کا جواب دو گے تو جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جانے گا۔ آپ نے کوئی بات کہی، ہم نے رد میں کوئی بات کہی، پھر آپ نے بات کہی، ہم نے، اب یہ بات ایسی تھی ہی نہیں کہ اس پر اتنی بحث کی جائے، تو یہ تو جاہلوں کو پتہ چلے گا، تو اور زیادہ اس بات کو ختم کرنے کے لیے اس کا کوئی جواب نہ دو، اس کا تذکرہ بھی نہ کرو، وہ خود بخود بات ختم، وہ مر جائے گی بات۔ رمضان میں مجھے ایک فون آیا، اسی رمضان دوسری کنٹری سے، کہ یہاں کے علماء بحث کر رہے ہیں کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم افضل ہے یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ افضل ہے۔ کچھ لوگ اس کو افضل، کچھ لوگ اس کو افضل، اور بڑی بحثیں کر رہے ہیں۔ تو بخاری ہے، پڑھاتا ہے، اور اس کا برسوں سے مدرس ہے اور اکابر کا صحبت یافتہ ہے، تو اس میں تو بات کر کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے بول کر بھیج دیا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی اللہ کی صفت جلال و جمال ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ بھی اللہ کی تسبیح ہے، دونوں میں سے جو پڑھو گے اللہ ہی کی تسبیح ہے، یہ کوئی بحث کی چیز نہیں ہے۔ اب اس پر جواب دو تو خامخواہ اس کی بات کو بہت زیادہ مقام دینا ہوا۔ ایسی بحثوں کی جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام مسلم اس کو کہتے ہیں کہ اعراض کر لینا ہر پیدا ہونے والی بات سے یہ بہتر ہے اس بات کی موت کے لیے، لاماتتہ، اور اس کے ساتھ ساتھ واخمال ذکر قائلہ اس کے کہنے والے کے ختم ہونے کے لیے، اور بہتر ہے کہ جاہلوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن چونکہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ ہم خاموش رہیں، اس لیے کہ اگر ہم خاموش رہتے تو اوپر امام مسلم نے کہا لکان رائے متین و مذہبًا صحیحًا، لوگ اس کو صحیح سمجھ لیتے، اس لیے ہمیں گفتگو کرنا پڑا اس مسئلے میں، اور اس لیے ہمیں یہ بحث کرنا پڑا۔ غیر ان لما تخوفنا، لیکن جب ہمیں ڈر لگا برے انجام سے، من شرور العواقب برے انجام سے، و اقترار الجہلت اور جاہلوں کے دھوکے میں پڑ جانے سے، بے محدثات الامور اس نئی بات کی وجہ سے، محدث نئی بات، اس نئی بات کی وجہ سے، و اسرائیہم الی اعتقاد خطأ المخطئین اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خطا کار کی غلط بات کا لوگ قائل ہو جائیں، اعتقاد کر لیں یعنی قائل ہو جائیں، یہ غلط بات کے لوگ کہیں اعتقاد نہ کر لیں، قائل نہ ہو جائیں، والاقوال الساقطة عند العلماء اس لیے کہ یہ تو گرا پڑا قول ہے محدثین کے وہاں کہ ایک مرتبہ ملاقات ضروری ہے، یہ تو اقوال ساقطہ ہے۔ رعین الکشف ہم نے مناسب سمجھا کھولنا اس قائل کے قول کے فساد کو، ورد مقالتہ اور اس کے بعد کی تردید کرنا، بے قدر ما یلیق بہا من الرد جس قدر ممکن ہو، جتنا ممکن ہو، وَأَجْدَى عَلَى الْأَنَامِ اور لوگوں کے لیے جتنا بہتر ہو، وَأَحْمَدُ لِلْعَاقِبَةِ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اس کا انجام اچھا ہوگا، یعنی ہم جو تردید کر رہے ہیں اس کا انجام انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ یہاں تک تو امام مسلم نے یہ بات بتائی بطور تمہید اور مقدمہ کے کہ ہر بات کی تردید نہیں کی جاتی، لیکن یہ بات اہم تھی اس لیے ہمیں اس پر قلم اٹھانا پڑا اور تردید کرنی پڑی۔ اب اس قول کے قائل کی بات کو اب نقل کرتے ہیں، وَزَعَمَ الْقَائِلُ الَّذِي اور اس قائل کا خیال یہ ہے، افتتحنا الکلام علی الحکایت جس کے سلسلے میں ہم نے اس بات کو شروع کیا ہے، افتتحنا شروع کیا ہے، والاخبار عن سوء
رویتی، اور اس کے غلط طریق کو ہم نے بیان کرنا شروع کیا. سوء رویہ، غلط طریق. ان کل اسناد لحدیث، کہ ہر حدیث کی سند جو فلان عن فلان ہو، یعنی حدیث معنن ہو. وقد احاط العلم، اور لوگوں کا علم یہ بات بتا رہا ہو، بأنہما کانا فی عصر واحد، کہ دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ ہیں، راوی اور مروی عنہ ایک ہی زمانے کے. وجائز ان یکون الحدیث الذی روى الراوی امن روى عنہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث کے راوی نے اس مروی عنہ سے ملاقات کی ہو، قد سمعہ منہ، یہ ممکن ہے. وشافہہ، اور ممکن ہے کہ ملاقات بھی کی ہو، ممکن ہے. غیر انہ لا نعلم، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے ان کے سماع کا. ولم نجد فی شیء من الروایات، اور کسی روایت میں ہم پاتے بھی نہیں کہ انہما التقیا قط، کہ وہ کبھی ملے ہیں. او تشافہا، یا ملاقات کی ہے کسی حدیث میں. ان الحجۃ لا تقوم عندہ، تو یہ روایت حجت نہیں ہوگی اس قول کے قائل کے نزدیک. بکل خبر ہذا، جو اس طرح کی روایت آئے گی. حتی یکون عندہ العلم، جب تک کہ یہ بات ثابت نہ ہو جائے. بأنہما قد اجتمعا، کہ وہ دونوں کے دونوں راوی اور مروی عنہ زندگی میں ایک مرتبہ، مرتن، فصاعدن، یا ایک سے زیادہ مرتبہ ملے ہو. اچھا، اسی بات کو اب آگے دوبارہ بیان کرتے ہیں. یا ان کی ملاقات ہوئی ہو کسی حدیث میں. اب یرید و خبر، یا کوئی حدیث ایسی وارد ہوئی ہو جس میں دونوں کا جمع ہونا اور دونوں کا ملاقات کرنا ایک مرتبہ زندگی میں، فما فوقہا، یا ایک سے زیادہ مرتبہ ملنا ثابت ہوا ہو. اب ایک ہی بات ہے کہ نہیں؟ اس پوری عبارت میں امام مسلم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، اور ممکن ہے کہ ملاقات ہوئی ہو، لیکن صراحتاً ہمیں ملاقات ان کی ثابت نہیں ہوتی، تو ہم اس کی روایت معنن کو قبول نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جن کی تردید امام مسلم کر رہے ہیں. فَإِن لَّمْ يَكُنْ عِندَهُ، وہی بات کہہ رہے ہیں پھر دوبارہ. علم ذالک، اس قول کے قائل کے وہاں اگر اس بات کا علم نہیں ہو سکا. ولم تات روایت، اور کوئی روایت ایسی نہیں ملی. تخبرو، یہ بتا رہی ہو کہ ان ھذا الراوی عن صاحبہ قد لقیہ، کہ یہ راوی اپنے مروی عنہ سے ایک مرتبہ ملا ہے اور اس سے کوئی چیز سنی ہے. لم یکن فی نقلہ الخبر امن روی عنہ علم ذالک، اور کوئی ایسی حدیث کا نقل کرنا اپنے مروی عنہ سے نہیں بتا رہا ہے، یعنی یہ کہیں ثابت نہیں ہے. اور معاملہ جب اسی طرح ہے جو ہم نے بیان کیا، تو اس کی روایت حجت نہیں ہوگی. وَقَانَ الْخَبَرُ عِنْدَهُ مَوْقُوفًا، اور اس کی روایت کو ہم منقطع کہیں گے، موقوف کہیں گے، اس سے استدلال نہیں ہوگا. حَتَّى يَرِدُ عَلَيْهِ سِمَاعُهُ مِنْهُ لِشَيْءٍ مِّنَ الْحَدِيثِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي رِوَایَةٍ مِثْلِ مَا وَرَدَ، جب تک کہ تھوڑی یا زیادہ روایتوں میں اس راوی کا مروی عنہ سے روایت کا سننا ثابت نہ ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ لمبی چوڑی 5 لکیر کی جو ابھی عبارت پڑھی، ان سب کا خلاصہ ایک ہی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کی تردید کرتے ہوئے یہ بتانا چاہ رہے کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہ وہ ملے ہو. تو بھی یہ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ان کے حدیث کو قبول نہیں کریں گے جب تک کہ کسی ایک حدیث میں ان کا صراحتاً ملنا ثابت نہ ہو جائے. اگر ایک حدیث میں صاف طور پر سمیت یا حدثنی سے ملنا ثابت ہو گیا، اس کے بعد وہ راوی اپنے مروی عنہ سے ان کہہ کر جتنی روایتیں نقل کرے گا وہ سب قبول. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب دونوں کا زمانہ ایک ہے اور یہ بھی تشریح نہیں ہے کہ وہ نہ ملا ہو، ممکن ہے کہ ملا ہو،
تو اس پر اعتماد کر کے اس کی روایت قبول کر لو، چاہے صراحتاً نہ آیا ہو تو بھی اعتماد کرتے ہوئے کہ وہ ملا ہوگا اس کی روایت کو قبول کر لو۔ مثلا مان لو، ایک مثال دو، تم دونوں کا زمانہ ایک ہے، تم نے کہیں تصریح نہیں کی ہے کہ میں نہیں ملا ہوں، زمانہ بھی ایک ہے اور تصریح بھی نہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں جب زمانہ ایک ہے اور تصریح بھی نہیں ہے نہ ملنے کی اور مدلس بھی نہیں ہے تو ممکن ہے ملے ہو، اسی امکان لقا پر روایت قبول کر لو، حدیث معلن کو قبول کر لو۔ یہ آپ کی کورٹ کا بھی قانون ہے، یہاں میں نے معلوم کیا آپ کی کورٹ کا قانون یہ ہے کہ اگر ایک دو آدمی کے درمیان کوئی جرم کا مسئلہ ہے اور زمانہ ایک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کا امکان ہے، تو آپ کا اپوزٹ لائر یہاں یہ ثابت کرتا ہے کہ جب دونوں کا زمانہ ایک ہے اور دونوں ایک ہی جگہ ہیں تو ممکن ہے ملے ہوں گے یہ لوگ اور مل کر کے یہ سازش کی ہوگی، اس لیے اس کو نکارا نہیں جا سکتا، نہ نہیں کہا جا سکتا، اور اسی کے اوپر اس کو سزا دینی چاہیے۔ یہ آپ کے وہاں بھی قانون ہے، امکان لقا۔ ہو سکتا ہے یہی ہمارے وہاں سے یہ قانون لیا ہو سکتا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صرف امکان لقا پر روایت کو قبول کر لو، اور صرف یہ میرا مذہب نہیں، کہتے ہیں تمام محدثین کا مذہب ہے۔ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایک مرتبہ ملاقات زندگی میں شرط ہو، یہ آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا قول ہے جو محدثین کے خلاف ہے، اس کے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ اب اس کے بعد دلائلی بحث کریں گے امام مسلم رحمۃ اللہ۔ اللہ